سورہ آل عمران آیت نمبر 121۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور وہ وقت یاد کریں جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آپ اہل ایمان کی قتال کی جگہ مقرر کر رہے تھے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی خوب سنتے ہیں اور خوب جانتے تھے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو جماعتوں نے یہ خیال کیا کہ وہ بزدلی دکھا دیں، ہمت ہار جائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ تبارک و تعالی ہی ان دونوں کا مددگار تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالی ہی پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں، یہود و نصارہ، مشرکین سے خصوصی تعلق قائم رکھنے سے منع فرمایا کہ ان کو رازدان نہیں بنانا، ان کو بھید نہیں دینا، دل کی بات نہیں بتانی، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش اختیار کریں، اور ان سے خصوصی دلی تعلق رکھنے سے منع کیا۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ تم تو ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو، حالانکہ اندر کھاتے ان کی یہ صورتحال ہے کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی اچھائی ملتی ہے، کوئی تمہیں بھلائی ملتی ہے تو وہ اس پر بڑے رنجیدہ ہوتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں۔ اور اس طریقے کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان سے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو تمہیں دو چیزوں کو اختیار کرنا ہے، نمبر 1 صبر، اور نمبر 2 تقوی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہی دو چیزوں کے اوپر دو چیزوں کے نتائج کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ غزوہ بدر جب ہوا تو تم نے خوب صبر اور تقوی کا مظاہرہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بھرپور مدد فرمائی اور تمہیں کیا کہتے ہیں دشمنوں کے مقابلے میں فتح عظیم نصیب فرمائی، اور احد کے اندر آ کر تمہارے ہاں تھوڑا سا صبر اور تقوی کے اندر کمی آ گئی تو تمہیں ابتداءً ہزیمت اٹھانا پڑی۔ تو آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی غزوہ احد کے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں۔ اب یہاں سے غزوہ احد کی ان دو آیتوں میں غزوہ احد کے متعلق، پھر آگے چل کر پھر غزوہ بدر کے متعلق آئے گا، اور آگے چل کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیلی طور پر غزوہ احد کے
نتائج اور ان کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کو مناسب سمجھا ہے اس کو آگے چل کر بیان کیا ہے. پھر آگے مزید غزوہ احد کا یہ تذکرہ چلتا چلا جائے گا. محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کا پس منظر اگر یہ ذہن میں رہے کہ مسلمان جس وقت مکہ مکرمہ کے اندر تھے تو کفار کی کارستانیوں کی وجہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے. اب جب مدینہ منورہ آئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کفار کہ بھئی وہ مسلمان ٹھیک تھے، یہاں سے چلے گئے، ختم ہو گئے، بس اب ہم امن سے رہیں، وہ اپنا جو مرضی کریں. لیکن کفار کو ان کا امن کے ساتھ رہنا برداشت نہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان کے خلاف لڑائی کریں گے اور ان کو بالکل ملیا میٹ اور ختم کر کے رکھ دیں گے. چنانچہ سن 2 ہجری کے اندر یہاں سے کفار کا لشکر گیا اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی کا انہوں نے آغاز کیا، جو کہ غزوہ بدر کے اندر. اب جب غزوہ بدر ہوا تو آپ حضرات نے پوری تفصیل پڑھی کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور کس طرح کفار ہزیمت اور شکست فاش سے دوچار ہوا. بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، کچھ 70 کے قریب 70 ان کے سردار مارے گئے، کچھ قیدی ہوئے اور اس طریقے سے. اب یہ لوگ جو جب واپس گئے نا مکہ مکرمہ کے اندر تو ان کو لوگوں نے بڑی عار دلائی اور روایات میں آتا ہے یہ کئی دن کئی مہینے اپنی اس شکست کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے. شرم اور ندامت کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے کہ بڑے بڑے سردار مر گئے. اب ان کو یہ بڑا غصہ تھا کہ ظاہر ہے کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا کیا. تو انہوں نے اب کہا کہ ہم مسلمانوں سے اس شکست کا کیا لیں گے، بدلہ لیں گے. اب اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اب انہوں نے کیا کیا کہ جتنی بھی آمدن تھی یا جو بھی ان کے قافلے آتے تھے یا جو تجارتی قافلے تھے، خاص طور پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت ایمان لے کر نہیں آئے تھے، تو ان نے جو ایک شام کا وہ ایک جو ان کا قافلہ تھا اس کا پورا پروفٹ جناب اس جنگ کے لیے دے دیا اور دیگر نے بھی جناب اللہ اس کے اوپر کیا کیا، خرچ کیا. اب یہ بڑے دھوم دھام سے دھوم دھڑلے سے تقریباً 3000 کا لشکر یہ لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے اندر نکل کھڑا ہوا. ادھر دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جنگ کی تیاری کی اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ باقاعدہ کوئی ایسی وحی تو نہیں آئی تھی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو عمومی ایک حکم کے پیش نظر کہ وشاورہم فی الامر کہ آپس کے باہمی معاملات کے اندر آپ مشاورت کر لیا کریں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ان سے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں، اس صورتحال کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اکٹھا کیا، مشاورت شروع ہوئی، تو اس میں اب دو رائے ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کر کیا ہے، ہم لڑائی لڑیں، مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑائی لڑیں. اور اسی طریقے سے بعض حضرات کی بھی یہی رائے تھی کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کر لڑیں. اور اس ضمن کے اندر جو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، اس سے بھی جناب اللہ مشورہ کیا اور اس نے بھی یہی کہا کہ مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کر لڑائی لڑنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور باقی جو دیگر حضرات تھے ان کی بھی یہی رائے تھی. انہوں نے کہا کہ جب بھی ہماری سابقہ تاریخ یہی ہے کہ جب ہم مدینہ کے اندر اپنے علاقے کے اندر رہ کر ہم نے لڑائی لڑی تو ہمیں فتح ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ دشمن جب اندر آتا ہے تو کم از کم ہماری جو عورتیں بچے یہ بھی کسی نہ کسی طرح لڑائی میں شریک ہو جاتی ہے. کہیں ضرورت پڑی تو پتھراؤ کرنا، یہ کرنا، اس وقت کے حساب سے جو جنگی تدبیر اختیار کرنا وہ بھی کر لیتے. تو یہ رائے تھی. دوسری طرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کوئی جو نوجوان صحابہ تھے ان کی رائے اس سے ہٹ کر تھی. انہوں نے یہ رائے دی کہ ظاہر وہ غزوہ بدر کے اندر شریک تھے تو ان کے اندر ایک جوش، ایک ولولہ، ایک جذبہ سا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مدینہ منورہ سے باہر نکل کر
احد کے پہاڑ اور اس طرح شہر سے باہر نکل کر ہمیں کیا ہے ان سے لڑائی کرنی چاہیے. ہم دشمن کو اپنی بزدلی کا اور کم ہمتی کا ان کو ہمارے اس سے یہ نہ پتہ چلے کہ ہم بزدلی ہمارے اندر آ گئی یا کم ہمتی آ گئی ہے، اس لیے ہمیں شہر سے باہر نکل کر کیا ہے لڑائی لڑنی چاہیے. یہ ان کا کیا ہے نقطۂ نظر تھا. اب اکثریت اس طرف ہو گئی کہ جی شہر سے باہر نکل کر کریں تاکہ دشمن کو ہماری بزدلی اور کم ہمتی کا ہماری طرف سے یہ احساس نہ ہو. تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اکثریت کی بجا پر ٹھیک ہے وہ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے باہر نکل کے رکھتے ہیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس خواب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ جو ہے نا ایک بڑی مضبوط زرہ کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر یہ دی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شہر کے اندر رہ کر لڑیں. ٹھیک ہے نا کہ اس سے مراد یہ کہ مدینہ منورہ کے اندر ہمارے لیے ایک سیف ہے. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ایک خواب یہ بھی دیکھا ہے، چاہے اسی خواب کا تسلسل ہو یا کسی اور موقع پر، کہ آپ نے فرمایا کہ میری جو تلوار ہے ذوالفقار اس کے کچھ دندان اس کے اندر کچھ کن سی ہو گئی ہے اور کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار یا کوئی اس طریقے سے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا یہ کیا کہتے ہیں تعبیر یہ دی کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس میں شکستگی کے شکست کے آثار ہوں گے اور اس طریقے سے. اور بعض رات نے یہ فرمایا کہ اس میں جو کیا کہتے ہیں اپنا جو تلوار کے دندانے کچھ ٹوٹے نظر آئے تو اس میں کہا کہ اس میں آپ کے اہل بیت میں سے بھی کوئی شہید ہوگا. چنانچہ مشہور جو معبر ہیں تو انہوں نے کیا کہتے ہیں ابن علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ انہوں نے یہ بات لکھی کہ آپ کے اہل بیت میں سے کوئی شہید ہوگا. چنانچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس کے اندر. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا خواب یا اسی خواب کا ایک تیسرا حصہ بھی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بیل ہے، ہم نے اس کو کیا کیا ہے، میں نے اس کو ذبح کیا ہے لیکن اس کے ذبح اس کا خون بھی نکل رہا ہے اور وہ بھاگ بھی رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پھر یہ تعبیر بھی دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن اس کے بعد پھر کیا کرے گا، وہ بھاگے گا، شکست ہوگی اور یوں ہوگا اور اس طریقے سے. بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی، لیکن نوجوان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ تھا کہ خیال کہ ہم باہر نکل کے حملہ آور ہوں اور اس طریقے سے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے اندر چلے گئے اور گھر کے اندر جا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کیا کیا زرہ وغیرہ اور یہ جنگ کی بھرپور تیاری کی اور جنگ کی بھرپور تیاری کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے. اب اتنی دیر میں یہ جو صحابہ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے تو کچھ صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے بھی یہی ہے تو تم خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو کیوں اگنور کر رہے ہو، کیوں اپنی رائے کو اس کے اوپر چھوڑ رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے کو ترجیح دینی چاہیے اور اس طریقے سے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے سمجھایا بجھا بھی اور سابقہ حوالہ بھی دیا کہ شہر کے اندر رہ کر ہم سیف بھی ہیں اور ہمیں جب بھی دشمن نے حملہ کیا ہم شہر کے اندر ہم نے بھرپور حفاظت بھی کی اور دشمن کو ہم نے مار بگایا بھی، تو تم خواہ اس طریقے کیوں کر رہے ہو. تو اب ان کو بھی اپنی اس غلطی کا احساس اس طور پر بھی ہو گیا کہ یار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے بھی یہی تھی اور دیگر کی بھی رائے، تو ہمیں جناب اللہ اپنی رائے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رائے پر اس کو ترجیح دینی چاہیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زرہ بند ہو کر اپنا وہ جو جنگی لباس پہن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک معذرت کی، کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے سے یہ غلطی ہو گئی اور ہم آپ جیسے آپ کی رائے ہو کہ شہر کے اندر رہ کر لڑنے کے ہم اس طرح کیا ہے تیار ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جب وہ اپنا جنگی لباس اور زرہ اور جنگ کا لباس پہن کر جب جنگ کی تیاری کر کے باہر آ جائے اب بغیر جنگ کیے اپنے اس لباس کو اتار دے، یہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. تو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب احد کی طرف ہی جانا ہوگا. اب اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ عزیز کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.